المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم علماء کرام، احباب، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جدید مناہج کی حقیقت کا جاری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مجلس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو جو جدید مناہج، نئے نئے طریقے، سلف صالحین کے طریقے کے علاوہ نکلے ہوئے ہیں، روز بروز نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی حقیقتوں سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں، منہجی سوالات، ان سوالات میں سے آج ایک سوال اور بلکہ چند ایک سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہی ہے، اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والوں کی جماعت، جن کو جماعت کہتے ہیں، اہل السنت کہتے ہیں، اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں، جن کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، جن کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، جن کو الغرباء کہتے ہیں، اور بھی نام صفاتی ہو سکتے ہیں۔ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عام طور پر آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں جو حالات اور ظروف کے حساب سے غیر منہجیوں سے امتیاز کرنے کے لیے، جدید مناہج سے، نئے نئے راستوں سے، نئے نئے طریقوں سے امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے مختلف صفات کا اظہار کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے، حق اور باطل گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کی شناخت ہو، اس کی پہچان ہو۔ تو بہرحال تو جماعت ایک ہی ہے۔ جماعتیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک تجوزاً ایک اصطلاح نہیں ہے، بلکہ ایک استعمال ہے۔ ہم لوگ عام طور پر عادی ہیں اسی چیز کے، اس لیے ہم جماعت کہہ دیتے ہیں، جماعتیں کہہ دیتے ہیں، ورنہ دراصل وہ فرقے ہیں جو اصل جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی غالباً شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ کے سلسلے میں، کہ ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اس سلسلے میں، جماعت لا جماعات جماعت واحدۃ لا جماعات وصراط واحد لا عشرات۔ ایک ہی جماعت ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں، ایک صراط ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے، لا عشرات، 10 راستے نہیں ہیں۔ یہ اس عنوان سے مستقل کتاب ہے شیخ ربیع حافظہ اللہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس پر مقدمہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا ہی ہے، ان کے مقدمے کے ساتھ وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور حد درجہ منہجی ہے، بہت اہم ہے، بہت بنیادی کتاب ہے۔ تو ایک ہی جماعت ہے، بقیہ اس سے ہٹ کے جتنے ہیں سب فرق ہیں، اہواء ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، اپنی منچاہی لوگ طریقے بنا لیتے ہیں، طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، اس کے اصول بنا لیتے ہیں، اس کے اہداف بنا لیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرق ہیں، یہ ٹولیاں ہیں، یہ احزاب ہیں، یہ گروہ ہیں، اسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال ہمارے سامنے یہ ہے، شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا جماعتوں یعنی فرقوں سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یعنی ایک جو جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جماعت اہل السنہ یا اہل السنت والجماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الاثر وغیرہ، اس کے علاوہ جو بہت سارے فرق ہیں، کیا ان سے نسبت رکھنے والا ہے نا، کوئی مثال کے طور پر تبلیغی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی اخوانی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی صوفی ہے، فلاں، تو مختلف جو راستے ہیں یہ بطور مثال ہیں، ایسی 2500 میرے بھائیوں ٹولیاں ہمارے بیچ میں یا عالم اسلام میں
گردش کر رہی ہیں، ماضی میں پرانی ہیں، کچھ نئی نئی بھی ہیں، عمریں لوگوں کی مختلف ہیں ان جماعتوں کی، تو کیا ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، اس ناحیے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے بیچ میں ہیں، یا ہمارے بہت سارے بھائی ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی جڑے رہیں، کیا حرج کی بات ہے، کسی سے بھی جڑے رہیں، نسبت رکھنے والا یعنی اس کی طرف منسوب ہونے والا، اسے ربط ضبط رکھنے والا، یا ان کے بیچ میں رہنے والا، ان کے ساتھ چلنے والا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ سب اسلامی جماعت ہے، سب اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، سب قرآن کا، سب سنت، سب صحابہ، سب سلف، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ نسبت رکھنے میں کیا کوئی عیب ہے؟ تو سوال شیخ صالح فوزان سے یہ کیا گیا کہ کیا سلف صالحین کی جو جماعت ہے، جو ان کے راستے پر چلنے والی ہے، ان سے ہٹ کے جو بہت ساری جماعتیں ہیں، ٹولیاں ہیں، فرقے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والا کیا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے، ایک شرعی حکم کہ کیا اس پر حکم کیا لگے گا، کیا اس کو بدعتی کہا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ بات جماعتوں کے اعتبار سے ہے، یعنی وہی فرقوں کے اعتبار سے، یعنی بہت سارے فرقے ہیں تو ہر فرقے کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جن جماعتوں میں بھی، یعنی جن فرقوں میں بھی کتاب سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے، ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی اسلام میں کوئی اصل نہ ہو، جس کی اسلام میں کوئی اصل نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو۔ اس چیز کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اس پر بدعت کا حکم لگانے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے بدعت کے حکم لگانے میں۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ جو بھی فرقے، جو بھی ٹولیاں، کوئی بھی نام ہے، ہم ناموں کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم ان کی حقیقتوں کی طرف جاتے ہیں کہ وہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کی دعوت کے اصول کیا ہیں، ان کی دعوت کے مشن میں پرائیورٹی کیا ہے، یعنی ترجیحی طور پر وہ کس چیز کو اپنی دعوت کا اصول سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس بھی فرقے کے اندر کتاب اللہ کی مخالفت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت ہے، اس سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق، جب وہ چیز بدعت ہے، کتاب اللہ سے دوری، سنت سے دوری، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو گویا کہ اس فرقے کے اندر بدعت کا راستہ چل رہا ہے، یا وہ فرقہ بدعت کے راستے پر گویا اس معنی میں چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کو، سنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس پر عمل کیا، برتا۔ تو اب اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی فرقہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت کے راستے پر چل رہا ہے، تو ان سے نسبت رکھنے والا بھی کیا کہلائے گا؟ بدعتی کہلائے گا۔ یہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات مزید حاشیے میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ، جو سعودی عرب کے چوٹی کے عالم ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، عالم اسلام پورا کا پورا ان سے استفادہ کرتا ہے، انہیں جانتا ہے۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی ایک کتاب حکم انتماء الی الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ، یعنی فرقوں، ٹولیوں اور اسلامی جو جماعتیں کہلاتی ہیں ان سے نسبت رکھنا، ہے نا، ان سے مطلب ان سے اپنے آپ کو جوڑنا کہ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کتاب میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ کیسے اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، کیسے بدعتی کہلاتے ہیں یہ، اور نسبت کرنے والا کیسے بدعتی کہلائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے جس کے طریقے کی دعوت دی جائے
اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے سوائے ہمارے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دنیا میں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جسے کوئی کھڑا کر لے، جسے کوئی طے کر لے، جسے کوئی نامزد کر لے اور کہے کہ انہی کی بات کو ماننا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جانا ہے، جس کا حکم دیں اسے کرنا ہے؟ جو ان کی بات کو مانے گا وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کی بات کو نہیں مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا ایسی کوئی شخصیت ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اب اس میں حضرات صحابہ کرام، بلکہ ان میں سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر لے کہ ساری امت ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے، ابو بکر صدیق کی بات کو مانے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے، اب بھائی ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ابو بکر صدیق کو جو مانتا ہے انہی کے پیچھے چلتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کو نہیں مانتا، ان کی بات کو فالو نہیں کرتا، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر چلے تو آپ بتائیے کہ کیا کتاب و سنت اس بات کی اجازت دیں گے؟ کتاب و سنت پہ اس بات کی گنجائش ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے مقام و مرتبے کے باوجود، ساری عظمتوں کے باوجود، سارے فضائل کے باوجود بھی غیر نبی ہیں، امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اگر ان کو کوئی کھڑا کر لے اور یہ طے کر لے کہ انہی کو ماننے والا ہمارا دوست ہے، انہی کو نہ ماننے والا ہمارا دشمن ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ درجہ صرف اور صرف ہمارے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، یعنی انہیں بھی اس بات کی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ کوئی اور بات مانے، کسی اور کو اپنا پیشوا سمجھے، کسی اور کو فالو کریں، انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی بھی شخص کو کھڑا کرنا، چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یا اور امت کے اونچے سے اونچے انبیاء اور اونچے سے اونچی شخصیات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، انہیں کوئی کھڑا کر کے یہ طے کرے کہ انہی کو ماننا ہے، انہی کو فالو کرنا ہے، تو یہ چیز جائز نہیں۔ تو آج 14 صدیوں کے بعد، 13 صدیوں کے بعد، 12 صدیوں کے بعد اگر کسی شخصیت کو، خواہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، بڑی خدمات ہیں، بڑا جذبہ ہے، بڑے کارنامے ہیں، بہت سارے لٹریچر ہے، بہت ساری قلمی خدمات ہیں، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی کمال کوئی کسی کا پیش کرے تو اس کو کھڑا کر کے امت اسی کی پیروی کرے، امت اسی کے پیچھے چلے، امت اسی کی گائیڈ لائن کو فالو کرے، امت اسی کی تحریروں کو پڑھے، امت اسی کی ہدایات پر چلے، امت اسی کے بنائے ہوئے طور طریقے، سسٹم اور رولز کو فالو کرے۔ اس اعتبار سے کسی کو بھی طے کر لینا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور جس فرقوں کی بات جو چل رہی ہے ان فرقوں کا یہی معاملہ ہے، ان فرقوں کا یہی معاملہ ہے کہ ان فرقوں کے ان فرقے کے جو فرقے والے ہیں، فرقے کے لوگ ہیں، وہ اپنے بڑے کو، اپنے پیشوا کو، اپنے صدر کو، اپنے کہہ لیجیے قائد کو اس طرح سے دنیا میں باور کراتے ہیں کہ ہم نے ان کو طے کیا ہوا، یہ اس لائق ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے، ان کی تحریریں پڑھی جائیں، جو کچھ بھی کہیں، جو کچھ بھی فتویٰ ہو، جو کچھ بھی فکر دیں، جو کچھ بھی نظریہ بتائیں، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی کے جس کے طریقے کی دعوت دی جائے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے، ایسا جائز نہیں ہے سوائے ہمارے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا جو آپ کے سوا کسی کو اس حیثیت سے کھڑا کرے وہ گمراہ بدعتی ہے۔ نبی کے سوا کسی کو بھی کوئی کھڑا کرے کہ انہی کو ماننا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ گمراہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ ایسے ہی اس بات کی وضاحت
ان سے بہت پہلے 8ویں صدی ہجری میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر بھی کی ہے، 20ویں جلد میں کہتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور بہت اہم چیز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کے طریقے کی دعوت دے، اس کے طریقے کی دعوت دے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے۔ ایسے ہی کہتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کے سوا کسی کو بھی کھڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی کسی بات کو یا کسی فرمان کو اصل بنا کر، یہ بہت نقطہ اہم ہے، کسی بھی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کی کسی بات کو یا اس کے کسی فرمان کو اصل بنا کر کے، یعنی بنیاد بنا کر کے اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے سوائے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کسی کی بات کو، کسی کے فرمان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی اسی بات کو ماننا ہے، ان کے اسی فرمان کو فالو کرنا ہے۔ جو اس بات کو مانے گا وہ ہمارا دوست ہے، جو اس فرمان کو نہیں مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی بھی شخص کے ساتھ سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں اور امت کے اجماع کی بات الگ ہے، کیونکہ اجماع کے بارے میں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے۔ اجماع شریعت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے، شریعت کے اصولوں میں سے، سورسز میں سے ایک سورس ہے، اور اجماع یہ فرد نہیں ہے۔ اجماع کیا ہے؟ فرد نہیں، یعنی ایک کوئی شخص نہیں ہے یا 2-4 لوگ نہیں ہیں، اجماع امت کا ہوتا ہے۔ امت جس بات پر متفق ہے وہ قابل عمل ہے، وہ حجت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے۔ تو اجماع امت معتبر ہے، کوئی شخص کھڑا کر دیا جائے، ہے نا، کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قائد ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی صدر ہو، کوئی رئیس ہو، مثال کے طور پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں، انہی کو مانیں گے تو دوست رہیں گے، انہی کو نہیں مانیں گے تو دشمن رہیں گے، ایسا بالکل جائز نہیں۔ کہتے ہیں بلکہ ایسا کرنا بدعتیوں کا شیوا ہے۔ کس کا طریقہ ہے یہ؟ بدعتیوں کا طریقہ ہے جو اپنے لیے کوئی شخصیت یا کوئی بات طے کر لیتے ہیں جس کے ذریعے امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اسی بات یا اسی نسبت کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی یا دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے، یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ کسی کی بات یا کسی کا فرمان، کسی کی بات یا کسی کا فرمان، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اگر جماعتوں میں، یعنی فرقوں میں، ٹولیوں میں آج جو ہمارے بیچ میں ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ سرسری طور پر جائزہ لے کر کے دیکھیں، یا ماضی میں بظاہر جو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ بھی بات آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، کہ وہ جو ماضی کے بہت سارے فرقوں کا نام ہم لیتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آج ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فرقے جا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر خوارج کا نام لیا جائے، روافظ کا نام لیا جائے، معتزلہ کا نام لیا جائے، جہمیہ کا نام لیا جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مرجیہ کا نام لیا جائے، سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب فرقے بہت پہلے تھے، اب ختم ہو چکے ہیں، تو ان پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فرقے ان ناموں سے آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، لیکن افکار کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، سرگرمیوں کے ساتھ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ اس لیے ناموں سے اگر حق ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ایسے ہی ناموں سے باطل ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک باطل نام والا آج ہمارے بیچ میں موجود نہ ہو لیکن کسی اور نام سے ہمارے بیچ میں موجود ہو، نظریات وہی ہوں، افکار وہی ہوں، سوچ وہی ہوں، اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آج بہت ساری جماعتوں کے جو فرقوں کے جو افراد ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی، فلاں جماعت کا ذمہ دار ہے، فلاں جماعت کا قائد ہے، پیشوا ہے، اس کا ایک فرمان ہے،
اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک قول ہے، اسی کو لے کر کے اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ میں نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ مثال کے طور پر، مثالیں تو آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کافی آئیں گی، وقت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف میں اشارہ کروں۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی آج یہ کہتی ہے، ان کے قائد یہ کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ قائم کرنا چاہیے، دین قائم کرنا چاہیے۔ اب دین قائم کرنے کا جو نظریہ ہے نا، دین قائم کرنے کا حکومت الہیہ کے نام سے جو نظریہ مودودی صاحب نے اپنی جماعت کو دیا ہے، اس جماعت کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اسی بات پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے اقامت دین کا معنی انہوں نے بتلایا ہے، جیسے حکومت الہیہ کا معنی انہوں نے سمجھایا ہے، اسی طرح سے دین قائم ہو سکتا ہے۔ اسی ٹریک پر چلنا چاہیے، انہی اصولوں پر چلنا چاہیے، وہی راستے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی فرمان کو لے کر کے اس جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قول کو لے کر کے اس فرقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی بھی بہرحال فکر نہیں ہے، یا کہہ لیجیے توفیق نہیں ہے، کہ کم از کم وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دین قائم کرو، اس میں فرقوں میں نہ بٹو، یہ آیت کریمہ ہے۔ اسی چیز کو مودودی صاحب نے بیان کیا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں کو اسی بنیاد پر حکم دیا ہے کہ دین قائم کرنا چاہیے۔ تو چلو ذرا دیکھ لیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے۔ دین قائم کرنے کی بات آج اگر مثال کے طور پر 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں مولانا مودودی صاحب نے اگر کوئی مطلب سمجھایا ہے اقامت دین کا، تو یہ تو آج کی بات ہے، آج سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ ذرا ہم پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ اقامت دین کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ہے، اقامت دین کا معنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں کیا ہے۔ اقامت دین کا حکم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو 5 نبیوں کا ذکر ہے، بقیہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو بھی اقامت دین کا حکم تھا۔ تو آخر حضرت نوح نے دین کیسے قائم کیا، حضرت ابراہیم نے دین کیسے قائم کیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے دین کیسے قائم کیا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے قائم کیا، کیونکہ یہ انبیاء دنیا میں آئے اور جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ دین قائم کرو، تو دین قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں وہ۔ کیسے دین قائم تھا؟ سارے انبیاء علیہ السلام کو اسی بات کی تعلیم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم کرے۔ وہ کون سا دین تھا جس کو قائم کیا، اور اس دین کو کیسے قائم کیا، کس چین سے قائم کیا، کس مرحلے سے گزر کر کے دین کو قائم کیا، دین کہتے کس کو ہے جس کو قائم کرنا ہے۔ یہ چیز دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ بس ہمارے پیشوا نے، ہمارے قائد نے دین قائم کرنے کا مطلب یہ سمجھایا ہے، یہ فکر دیا ہے، ہمیں اسی ٹریک پر چلنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ سلف کا طریقہ کیا تھا۔ اسی لیے یہ بات ہو رہی جدید مناہج، نئے راستے۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نئے راستے کہا ہے، نئے راستے، اس کا مطلب اصل جو راستہ ہے وہ پرانا ہے۔ اصل جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اصل منہج جو ہے وہ کیا ہے؟ پرانا ہے، قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں ہے، ان کی زندگیوں میں ڈھلا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد جتنا نکلا ہے اس سے ہٹ کر کے وہ سب کیا ہے؟ سب نئے راستے ہیں۔ تو اگر یہ پرانے راستے کو دیکھتے، سلف کا راستہ دیکھتے کہ اقامت دین صحابہ نے کیسے قائم کیا، دین کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے قائم کیا، دین کیسے عمر بن خطاب نے قائم کیا، دین کیسے عثمان غنی نے قائم کیا، علی بن ابی طالب نے قائم کیا، کیسے دین قائم کیا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور آپ کی امت کے وہ بڑے بڑے، میرے بھائیوں، بڑے بڑے مقام کے مالک، اہل علم اور دین کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والوں نے دین کیسے قائم کیا ہے۔ تو شاید سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ دین قائم کرنے کا معنی کیا ہے، دین کیا ہے جسے قائم کرنا ہے، اور قائم کیسے ہوگا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔
याद रखें, दीन कायम करना है, दुनिया नहीं कायम करना है, दीन कायम करने का हुक्म है। तो बहरहाल ये एक सरसरी तौर पर हमने इशारा किया है कि शेख ने क्या कहा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, कि किसी की बात को, किसी के फरमान को पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि इस पर ऐसे ही अमल करना है, इसमें जो साथ देता है वो दोस्त है, जो इसके मुआफिक है वो दोस्त है, जो इसके मुखालिफ है वो हमारा दुश्मन है। तो दोस्ती दुश्मनी की बुनियाद क्या है? हम जिस चीज को, हमारा बड़ा जिस चीज को, हमारी जमात का कायद जिस चीज को फॉलो करता है, जो गाइडलाइन देता है उसको फॉलो करेगा तो दोस्त होगा, नहीं फॉलो करेगा तो दुश्मन होगा। यह अहले बिदात का तरीका है, अहले बिदात का तरीका है। अहले सुन्नत का तरीका क्या है? वो तो किसी भी मसले में पलट करके पीछे की तरफ जाते हैं। अल्लाह की किताब में, अल्लाह के नबी की सुन्नत में, सहाबा की जिंदगी में, सलफ़ उम्मत खैरुल कुरून की सीरत में क्या है, उसी की तरफ जाते हैं हर मसले में जिंदगी के। जो कुरान को, सुन्नत को, सहाबा के तरीके को वैसे फॉलो नहीं करता जैसे करना चाहिए, वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है। वो उनके सिवा किसी और को उम्मत के सामने खड़ा नहीं करते कि इनको फॉलो करोगे तो हमारे दोस्त रहोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे तो हमारे दुश्मन रहोगे। यह अहले बिदात का तरीका है। ऐसे ही शेख बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को, इस कौल को लिखने के बाद, समझाने के बाद, उस पर नोट लगाते हुए कहते हैं, आज ज्यादातर इस्लामी जमाअतों और फिरकों का यही हाल है। आज ज्यादातर क्या है? इस्लामी जमातों और फिरकों का यही हाल है कि वो कुछ अशखास को अपने कायद के तौर पर खड़ा कर लेते हैं। कुछ अशखास को क्या करते हैं? अपने कायद के तौर पर, अपने पेशवा है ना, अपने अगुआ और बड़े के तौर पर खड़ा कर लेते हैं, फिर उनके दोस्तों से दोस्ती करते हैं और उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं, और उनके सादिर करदा तमाम फतवों में उनकी इताअत करते हैं। जितने फतवे उनके कायद की तरफ से आते हैं, जितनी रहनुमाई उनके कायद की तरफ आती है, उसमें उनकी इताअत करते हैं। ना तो सिरे से किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं, ना ही उनके फरमुदात या फतवों की बाबत उनसे उनकी दलीलें पूछते हैं। ये वो रग है ना, रग दुखने वाली, जिस पर शेख बकर ने उंगली रख दी है। आप एक एक लफ्ज को अपने बीच में देख सकते हैं, देख सकते हैं। बताइए, इन जमातों का यही हाल है। उनके पास लिमिटेड मटेरियल है, उससे बाहर नहीं निकलते। वो अल्लाह की किताब की तफसीर पढ़ें, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ें, वो सहाबे किराम की सीरत पढ़ें, और उस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखें, समझें, हासिल करें जिस तरह से अल्लाह ताला ने उतारा है, नबी ने पहुंचाया है। इस पर नहीं चलते। वो हमारे इमाम ने, हमारे बड़े ने, हमारे कायद ने, हमारे पेशवा ने, हमारे सदर ने, हमारे जो रास्ता हमें बतला दिया है, जो लिख दिया है, जो बतला दिया है, बस उसी के पीछे चलते हैं। उनकी जितनी बातें हैं सबको मजबूती के साथ फॉलो करना है। जितने फतवे हैं सब फॉलो करना है, जैसे कह दिया है वैसे ही। अगर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी के बारे में यह कहा है कि दाढ़ी रखना दीन नहीं है, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, बल्कि किसी का यह सोचना कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे वैसे दाढ़ी रखना चाहिए, ये सिर्फ यही नहीं कि सुन्नत की डिफिनीशन में नहीं आता, बल्कि ये बिदात है और दीन में तहरीफ है, खतरनाक तहरीफ। अगर मौलाना मौदूदी ने यह बात कह दी है तो आज तक इस जमात के अफराद इसी को पकड़ करके बैठे हुए। आपको 99% सबकी दाढ़ियां ऐसे मिलेंगी। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? कहां है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी अमली जिंदगी, आपका हुलिया? कहां है सहाबे किराम की सीरत? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र में एक बार भी अपनी दाढ़ी पर कैंची लगाई है, ब्लेड लगाया? एक बार भी कभी भी कोई साबित कर दे? आफुल्लुहा है ना, औफुल्लुहा, वफ़िरुल्लुहा, अरखुल्लुहा, अर्जुल्लुहा, 5 अल्फाज में कोई शुबहा बाकी नहीं। दाढ़ी जैसे अल्लाह तबारक व तआला चेहरे पर उगाता है वैसे ही उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। लेकिन नहीं, क्योंकि जमात के कायद ने ये गाइडलाइन दे दी है
کہ दाढ़ी रखने का ताल्लुक सुन्नत से है ही नहीं, बल्कि बिदअत है और दीन में खतरनाक तहरीफ है। आज तक जमात के लोग अपने कायद की बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और सारे के सारे लोग अपनी दाढ़ियां ऐसी रखते हैं। ये उसकी एक मिसाल है ताकि किसी को शुबह ना हो जाए कि इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कही जा रही। इकामत दीन के बारे में तो बात तफसील से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी आएगी और बहुत सारी मिसालें आएंगी। ये तो चंद बातें हैं, मजीद बातें आगे आएंगी। तो बहरहाल आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि सिरे से किताब व सुन्नत की तरफ रुजू नहीं करते हैं। जो तफसीर लिखी है उसी को फॉलो करना है, जो निसाब दिया हुआ है तबलीग का उसी को फॉलो करना है। किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करना बिल्कुल भी उनके यहां नहीं है। ऐसे ही उनके फरमुदात और फतवों की बाबत जो कुछ उन्होंने फरमाया है, जो कुछ उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, जो फतवे दिए हैं, उनके बारे में उनसे कभी कोई दलील नहीं पूछता है। ये फतवा इसकी क्या दलील है, ये फतवा इसकी क्या दलील है। इमाम अरबा के कह लीजिए कि पैरोकार दुनिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन सारे इमाम अरबा ने यही तो तालीम दी है कि हम अगर कोई फतवा देते हैं तो किसी के लिए हमारा फतवा नकल करना जायज नहीं है जब तक कि उसे यह ना मालूम हो कि हमने ये फतवा किस दलील की बुनियाद पर दिया। आप बताइए, हमारे कौल के मुताबिक कोई फतवा नहीं देगा जब तक कि वो ये ना जानता हो कि हमने वो फतवा कहां से दिया है, किस दलील की बुनियाद पर दिया है। सबकी तालीम है। तो आप बताइए कि फिर ये रास्ता निकला कहां से? यही है, नया तरीका है। तरीका कैसा है? ये नया तरीका है, सलफ का तरीका नहीं है, कुरान का, सुन्नत का, सहाबा का, ताबीन का तरीका नहीं है। ये नया तरीका है जो वजूद में लाया गया। अच्छा, तो ये एक सवाल हो गया, उसका जवाब हो गया। ऐसे ही एक दूसरा सवाल भी है, इसी से मुताल्लिक है। 7वां सवाल कहते हैं जमातों के बारे में एक आम हुक्म के एतबार से आपकी क्या राय है? यानी जो सलफ सालिहीन का जो तरीका था, सलफ उम्मत के रास्ते पर चलने वाले है ना, अहलुस सुन्नत वल जमात, अहलुल हदीस, इनके अलावा जो बहुत सारी टोलियां, बहुत सारे अहज़ाब, गिरोह निकले हैं नए नए, इन फिरकों के बारे में एक आम राय आपकी क्या है? एक आम हुक्म के एतबार से आपकी क्या राय है? मतलब ये फिरके या ये धड़े जो निकले हैं ये सही हैं, नहीं सही हैं, हक पर हैं, बातिल पर हैं, एक आम हुक्म के एतबार से आपकी क्या राय है? शेख जवाब देते हैं, कहते हैं जो भी अहले सुन्नत की जमात की मुखालफत करे, जो भी अहले सुन्नत की जमात की मुखालफत करे वो गुमराह है। गुमराह है ना, जलालत वाला। आई थी बात इससे पहले कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि फला को गुमराह कह दिया गया। गुमराही एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत वसी माना रखता है। एक आदमी किसी छोटे से मसले में भी सही रास्ते से हटा रहेगा उसको भी गुमराह कहा जाए, और एक आदमी अगर है ना कुफ्र के रास्ते पर चल रहा वो भी क्या है? गुमराह है। तो गुमराही का लफ्ज आम लफ्ज है और इसका इस्तेमाल किसी भी इनहिराफ के बारे में किया जा सकता है। अब उसकी हैसियत देखी जाएगी कि गुमराह है तो कितना गुमराह है, कहां गुमराह है। एक मसले में रास्ते से भटका हुआ है, 10 मसले में भटका हुआ है, उसूलों में भटका हुआ है, फुरू में भटका हुआ है, अकीदे में भटका हुआ है, मनहज में भटका हुआ। ये जो भी अहले सुन्नत की जमात की मुखालफत करे वो गुमराह है। हमारे यहाँ सिर्फ एक जमात है, हमारे यहाँ सिर्फ एक जमात है, अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत वल जमात, ये उसका एक नाम है और इसके बहुत सारे सिफाती नाम हैं, जैसा कि इससे पहले भी आपके सामने तज़किरा है। कहते हैं जो इस जमात की मुखालफत करे वो मनहज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ है। अब आप देखें, यहां एक बात और याद रखें, और ये भी सवाल आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि कोई आदमी अपने आप को अहले सुन्नत कहता हो, है ना, सलफी कहता हो, अहलुल हदीस कहता हो, अहलुल असर कहता हो, और वो मनहज में, अमल में, तसर्रुफ में, सलूक में सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर न चल रहा हो, अहलुल हदीस के मनहज पर न चल रहा हो, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबा के तरीके पर न चल रहा हो, तो ऐसे के बारे में आपका क्या हुक्म है?
یہ بھی سوال آئے گا. تو اس کا بھی شیخ ساری نے کیا جواب دیا کہ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا میں سلفی ہوں، میں حدیث ہوں، میں کتاب و سنت پر چلنے والا ہوں، میں سلف کے راستے پر چلنے والا ہوں، تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اگر عملی طور پر کتاب و سنت کا اور سلف صالحین کا راستہ نہیں اپناتا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حقائق ہونا چاہیے، سچائیاں ہونی چاہیے، اور گفتار کردار میں یکسانیت ہونی چاہیے. تو خیر یہاں کہتے ہیں جو اس جماعت کی مخالفت کرے وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. میرے بھائیو یہی وہ جماعت ہے. کہا نا شیخ نے کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک جماعت ہے، اہل سنت و جماعت. یہ اصل نام ہے اس کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی ہی الجماعہ ہی الجماعہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. اچھا اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا ہر مخالف، اہل سنت و جماعت کا ہر مخالف ہوا پرستوں میں سے ہے. ہوا پرست یعنی اپنی منمانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سے ہے. آئی تھی بات شروع میں نا کہ اس کو ہم بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نفس پرست بھی کہہ سکتے ہیں، خواہشات کی غلامی کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے تو اہل سنت والجماعت کا ہر مخالف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں. اب مخالفتیں اپنے چھوٹے بڑے مخالفت جو کر رہا ہے نا، اہل سنت والجماعت کی جو مخالفت کر رہا ہے، یہ مخالفت کبھی چھوٹی ہوتی ہے، یہ مخالفت کبھی بڑی ہوتی ہے، یہ مخالفت کبھی حق سے تھوڑا سا دور کرتی ہے، کبھی حق سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے. تو کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ گمراہی کبھی چھوٹی ہوگی اور کبھی بڑی ہو جائے گی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ گمراہی معمولی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی چونکہ حق سے دور ہو چکا ہے، آدمی کفر تک چلا گیا ہے، تو وہ گمراہی انسان کو کافر بھی بنا سکتی ہے. اس لیے گمراہی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. شیخ صالح فوزان اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے وہ نفس پرست ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے والا ہے، اور مخالفتیں اپنے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے، حق سے قریب اور دور ہونے کے اعتبار سے کفر کا حکم لگانے، گمراہی یا کفر کا حکم لگانے میں مختلف ہوا کرتی ہیں. کبھی گمراہی کا حکم لگے گا اور وہ کفر تک پہنچے گا، کبھی گمراہی کا حکم لگے گا اور چھوٹی سی مخالفت ہوگی. تو وہ چھوٹے بڑے کے اعتبار سے اس کا درجہ الگ الگ ہوگا، لیکن گمراہی میں ساری چیزیں آتی ہیں. گمراہی میں ساری چیزیں آتی ہیں. یہی وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت. شیخ کہتے ہیں حاشیے میں یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین. ایک طبقہ ہمیشہ حق پر اللہ کی مدد پاتا رہے گا، اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا، اللہ کی مدد اسے ملتی رہے گی. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک جماعت نجات پائے گی، کلھا فی النار، ساری کی ساری ہے نا 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، الا واحدہ سوائے ایک کے. اس لیے اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. یہی اہل الحدیث ہیں، یہ نام بتا رہے ہیں صفاتی نام. یہی اہل الاثر ہیں، یہی سلفی ہیں. جیسا کہ علماء سلف و خلف کی جم غفیر نے اس کی صراحت فرمائی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ان حدیثوں کی تفسیر میں تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی جو اس حدیث میں ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک طبقہ رہے گا، حق پر قائم رہے گا، اس سے مراد یہی لوگ ہیں. اس کی وضاحت سلف سے خلف تک ایک بڑی جماعت نے کی. کہتے ہیں بطور تحدید نہیں بلکہ بطور مثال انہی لوگوں میں ائمہ اربعہ ہیں. انہی لوگوں میں کون ہے؟ ائمہ اربعہ ہیں جن کی امامت مسلم ہے، اور جو ان کے طبقے میں ہیں، اور جو ان کے طبقے میں یعنی کیا مطلب؟ ائمہ اربعہ کے طبقے کے لوگ، یعنی ان کے دور میں ان کے ساتھی جو علماء گزرے ہیں، ساتھی ائمہ گزرے ہیں، ان کے استاذ ائمہ گزرے ہیں، ان کے شاگردان جو ائمہ گزرے ہیں، جو انہی کے طبقے میں ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہیں. کہتے ہیں پھر وہ حضرات جو ان کے اسوے پر قائم ہیں، ان کے منہج کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب اسی طائفہ منصورہ کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ بعد کے دور کی کیوں نہ ہو، کسی بھی دور کے ہوں.
اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں، وہی اہل سنت ہیں، وہی اہل جماعت ہیں، وہی طائف منصورہ ہیں. یہ ہے. کہتے ہیں رہا مسئلہ مسلمانوں کی ایک جماعت حقہ کے مخالف، ایک جماعت حق ہے نا، اسی جماعت حقہ کے مخالف ان فرقوں کو جماعتیں کہنے کا مسئلہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی جماعتیں کہا جائے، کیونکہ جماعت ایک ہی ہے حق پر جمنے کی وجہ سے. خیر، تو یہ بات اس سے پہلے بھی آئی تھی اور شیخ نے یہاں بھی اس کی وضاحت کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان سوالات کے اندر موجودہ وقت کی جو جماعتیں ہیں یا فرقے جس کو ہم کہہ لیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کتنی زیادہ رہنمائی کرنے والی ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال اور بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ سوال ہمارے بیچ میں، ہمارے اپنے نوجوانوں کے بیچ میں خاص طور پر یہ سوال آتا ہے. جو دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، بہت زیادہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی چاہت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ شروع میں تو یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ سلفی جماعت کے علاوہ، اہل الحدیث کے علاوہ، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو فرقے ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نسبت رکھنے والا بدعتی کہلائے گا؟ یہ بات تو آ چکی ہے. یہاں پر ایک الگ انداز کا سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ قطع تعلق کریں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان سے الگ تھلگ ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہے، اور سوال کا جواب بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ تفصیلی بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ شواہد بھی ہیں، کچھ مثالیں بھی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب ہم لوگ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.